على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة صلوات على محمد وآل محمد صلی علی محمد. ایک آواز تو باہر مار دیں، جو لوگ کھڑے ہوئے شاید ان کو پتہ نہیں اب تک مجلس شروع ہو گئی. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز صلی علی محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں گے مل کر بآواز اللہم صلی علی محمد وآل. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سفر آخرت کے عنوان کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری تھی، اور آج الحمدللہ اس سلسلے کی یہ 13ویں نشست ہے. اگرچہ ولادت اور شہادت کی مناسبتوں کی وجہ سے ایک کافی لمبا وقفہ حائل ہو گیا اور کافی دنوں بعد اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کم از کم موضوع تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ کس موضوع پر ہماری بات چیت ہو رہی تھی. لہذا سامعین محترم، فقط چند باتیں عرض کر دوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ دوبارہ منتقل ہو جائے کہ ہماری کس حوالے سے ابھی بات چل رہی تھی اور کس ذیل میں ہماری گفتگو جاری تھی. دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ انفال کی 67ویں آیت کو یعنی 67th آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَتُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، کہ یہ لوگ عارضی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، عارضی دنیا کو چاہتے ہیں، عارضی دنیا کو پسند کرتے ہیں. دیکھیے، دو چیزیں بتائی ہیں اس آیت میں پروردگار عالم نے. ایک لوگوں کی چاہت بتائی ہے، ایک پروردگار عالم نے اپنی چاہت بتائی ہے. لوگوں کی چاہت کے لیے کیا کہا؟ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، یہ لوگ صرف اور صرف عارضی دنیا کو چاہتے ہیں، ایسی دنیا کو چاہتے ہیں جو ختم ہو جانے والی ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، لیکن اللہ کسے چاہتا ہے؟ اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اللہ آخرت کو پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے لا یستقیمان، کہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتے، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. کیا؟ دنیا اور آخرت. لا یستقیمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے فی قلب واحد، ایک دل میں. ایک دل میں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا کہ دنیا بھی موجود ہے، آخرت بھی موجود ہے. کما لا یستقیمان النار والماء فی اناء واحد، جیسے ایک ہی برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے ان دونوں چیزوں کا جمع ہونا محال ہے، بالکل ویسے ہی ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت بھی جمع نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے امیر المومنین کی بھی حدیث ہے کہ الدنیا کسمن، کہ دنیا زہر کی طرح ہے. آپ دیکھیے، زہر پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ زہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے تو پھر انسان اس کے قریب نہیں جاتا، اور جب کھا لیتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ زہر کھا لیا ہے اور اثر ہو گیا ہے. لہذا امیر المومنین نے فرمایا دنیا بھی زہر کی طرح ہے. پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو غفلت میں اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا تو زہریلی ہے جس نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا. لہذا سامعین محترم، آیت نے کیا بیان فرمایا؟ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، یہ لوگ عارضی دنیا کو چاہتے ہیں. وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اللہ آخرت کو چاہتا ہے. حدیثوں سے بھی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم آخرت کو چاہتا ہے. لہذا عقل مندی یہی ہے کہ جب خالق کائنات آخرت کو چاہتا ہے تو پھر سفر آخرت کی تھوڑی بہت تیاری کر لی جائے. لہذا اسی ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور الحمدللہ روزانہ کچھ نہ کچھ مطالب ہر جمعرات کی نشست میں آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. لہذا آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ سفر آخرت کہاں سے شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا بتا دیں تاکہ سب کے اذہان وہیں پر منتقل ہو جائے، تاکہ باتیں آ جائیں وہ ذہن میں. اس کے بعد آج کی گفتگو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سفر آخرت؟ کہاں سے؟ روح نکلنے سے. ملک الموت جہاں پر آیا، ملک الموت نے آپ کے دروازے پر دستک دی، ملک الموت نے آپ کو سلامی آ کر دی، تو مطلب آپ کا وقت جو ہے وہ آ گیا، آپ کے دنیا کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ کا آخرت کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. لہذا ملک الموت کے آتے ہی یہ سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر غسل و کفن کے مراحل ہیں، اس کے بعد سکرات موت ہے، جو بھی تھا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کے بعد القبر اول منازل آخرہ، کہ یہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یعنی وہ پہلی جگہ جہاں پر انسان کو آ کر اسٹے کرنا ہے، جہاں پر آ کر انسان کو رکنا ہے. اب دیکھیے، عقل مند وہی ہوگا جسے پتہ ہے سفر پر بھی جانا ہے، جیسے یہ بھی پتہ ہو کہ پہلی منزل کیا ہے اور وہاں پر رکنا بھی ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ تیاری کر کے نہ جائے تو اسے عقل مند نہیں کہیں گے بلکہ بے عقلا کہیں گے. لہذا اگر کوئی پہلے تیاری کر کے جائے کہ یہاں مجھے رکنا ہے اور یہاں یہ چیزیں کام آنے والی ہے، جو پہلے سے لے کر جائے اسے عقل مند کہتے ہیں، اسے عقل مند کہتے ہیں اور صاحب عقل کہتے ہیں. لہذا سامعین محترم، پہلی منزل جہاں پر رکنا ہے اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے بھائی؟ سب بول دیں ایک ساتھ، کیا نام ہے؟
قبر نام ہے. جزاک اللہ. یہ پہلی منزل ہے جہاں پر رکنا ہے. اب اس پہلی منزل پر کئی ایسی چیزیں ہیں جو کام آنے والی ہے, جو میں نے آپ کے سامنے سینکڑوں چیزیں بیان کر دی کہ یہ چیزیں کام آنے والی ہیں. آخری نشست میں جو آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ میں بیان کرتا ہوں, یہیں پر آپ کا امتحان بھی ہے. کیا بیان کیا تھا کہ دیکھیے, ہم جانتے ہیں کہ قبر ایک ایسی جگہ کہ جو تنگ جگہ ہے, جہاں پر اسپیس بہت کم ہے, جہاں پر بہت گنجائش نہیں ہے, ایک انسان صحیح طریقے سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتا, ایسی جگہ ہے. اب اگر اسے کشادہ کرنا ہو, رسول اللہ کی حدیث ہے, من احب ان یکون قبرہ واسعا, جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر واسع ہو جائے, اس کی قبر وسیع ہو جائے, اس میں گنجائش آ جائے, ایک اچھا خاصا اسپیس ہو جائے. جیسے بھائی دنیا میں تم عیش و آرام سے گھر میں رہتے تھے نا, ویسے اگر تم چاہتے ہو کہ قبر بھی ہو جائے, ایک اچھی خاصی گنجائش تمہیں مل جائے, تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, آواز نہیں آ رہی بھائی. نہیں 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 نہیں, ہاں تھا مسجد سے متعلق, وہ تھا کیا, یہی تو پوچھ رہا ہوں. جو چاہتا ہے قبر میں گنجائش ہو جائے تو پھر ایک کام کرے. نہیں نہیں, دیکھیے آپ کے ذہنوں میں سارے نقطے موجود ہیں مسجد کے حوالے سے, لیکن آگے پیچھے ہو گئے. آپ کو یہ پتہ ہے کرنا کیا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ ملے گا کیا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کریں گے کیا, تو کیا کیا چیزیں کرنی ہے, کارپیٹ بچھانا ہے, صفائی کرنی ہے, سب پتہ ہے, روشن کر رہا ہے مسجد کو, لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس کے بدلے میں مل کیا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پتہ ہونا چاہیے نا رسول اللہ کی حدیث کیا ہے, کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں وسعت آ جائے, اس کی قبر میں گنجائش آ جائے, تو کیا کرے؟ فلیأت المساجد, اسے چاہیے مسجد میں آنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, یہ پہلا نقطہ. اگر چاہتا ہے کہ قبر میں گنجائش ہو جائے تو پھر جو ہے وہ مسجد میں آنا شروع کر دے. یعنی آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے, اللہ تمہارے گھر کو آباد کر دے گا. بس یہ آسان الفاظ میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی پہلی بات کہ اگر قبر میں گنجائش چاہتے ہو تو مسجد میں آنا شروع کر دو. دوسرا نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا, من احب ان لا یظلم لحدہ, جو چاہتا ہے اس کی قبر میں تاریکی نہ ہو, اندھیرا نہ ہو, ظلمت نہ ہو, تو پھر وہ کیا کرے؟ جزاک اللہ. فلینور المساجد, تو اسے چاہیے کہ مسجدوں کو روشن کرنا شروع کر دے. اب روشن کرنا میں نے آپ کو بتایا کہ پرانے زمانے میں ایک لوگ جا کر چراغ جلا دیتے تھے, یہ بھی روشن کرنا ہوتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں کس طریقے سے روشن کیا جائے گا؟ کوئی بالفرض بل جو ہے وہ بھر دے, کوئی جو ہے وہ لائٹ ڈونیٹ کر دے مسجد میں. اسی طریقے سے کوئی مسجد میں اگر سب سے پہلے لائٹ کا بٹن دبا دے, تو جیسے ہی بٹن دبائے گا تو روشن ہو جائے گی مسجد. تو یہ بھی کم از کم جو ہے وہ ایک بار تو زمرے میں آئے گا کہ اس نے ایک بار تو کم از کم مسجد کو روشن کیا ہے. لہذا جو چاہتا ہے قبر میں تاریکی نہ ہو تو پھر مسجد کو وہ روشن کر دے. تیسری بات, جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں حشرات الارض نہ ہو, یہ سانپ بچھو نہ ہو, تو وہ کیا کرے؟ جزاک اللہ. دیکھیے یہ سننا بڑا آسان ہوتا ہے, ہم سن لیتے ہیں کہ ایک دفعہ گالی دیں گے تو قبر میں ایک بچھو آ جاتا ہے, یہ بڑا سننا آسان ہے. مجھے وہ بندہ لا کر بتائیں کہ جو یہ حدیث سنے, یہ والی, کہ گالی دینے سے ایک بچھو آ جاتا ہے, اور پھر وہ رک کر بتائے گالی سے, گالی دینا چھوڑ دے تا زندگی, کبھی گالی اس کے منہ سے نہ نکلے. باخدا ایسے افراد بھی ہیں یہاں پر, اس موقع پر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. میرے سامنے اگر ان کے منہ سے گالی نکل جاتی ہے, ارے قبلہ معذرت, یہاں پر ایک خوشی بھی ایک افسوس بھی ہے کہ میری خوشی کے لیے, میرے لیے انہوں نے کم از کم میرے احترام کے لیے گالی نہیں دی اس وقت اور چھوڑ دیا معذرت کی فوراً. لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہے اللہ دیکھ رہا ہے, یہ افسوس ہوتا ہے. تو اس موقع پر دونوں چیزیں, خوشی بھی ہوتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. لہذا سامعین محترم, یہ ہم حدیثیں صرف سن لیتے ہیں, گالی دیتے ہیں تو ایک بچھو آ جاتا ہے قبر میں, اس بچھو کو بھگائیں کیسے, یہ کوئی طریقہ نہیں سوچتا. آپ ذرا تصور کر لیجئے, اگر آپ کے تصور کدے میں یہ منظر محفوظ ہو گیا تو آج کی محنت جو ہے وہ سوارت ہو گئی. آپ سوچئے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے, ایسا کمرہ کہ جس میں آپ ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو سکتے, تصور کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, ایسا کمرہ جہاں تاریکی ہے, اندھیرا ہے بالکل, ایسا کمرہ جہاں وحشت ہی وحشت ہے, ایسا کمرہ جہاں تنہائی ہی تنہائی ہے. آپ چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ رہیں, وہاں پر تنہائی ہے, اور وہاں پر لا کر سانپ بچھو کو چھوڑ دیا جائے, اور ایسے جانور, ایسے حشرات الارض جو صرف وہاں نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں, تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ لہذا سامعین محترم, عقل مندی یہی ہے کہ دنیا میں ہی سیکھ لیا جائے کہ وہاں پر حشرات الارض کیسے نہیں ہوں گے. یقین جانے آل محمد کا دروازہ نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا کہ یہ ساری چیزیں کیسے سلجھیں گی. آل محمد بتا کر گئے ہیں, اس لیے جو ہے وہ ہم سارے یہ معاملات دیکھ رہے ہیں. تو اب ایک کام جس سے قبر میں حشرات الارض نہیں ہوتے, وہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں حشرات الارض نہ ہو, یہ کیڑے مکوڑے, یہ سانپ بچھو, جو چاہتا ہے اللہ اسے قبر سے نکال کر باہر پھینک دے, تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد سے کچرا اٹھا کر باہر پھینک دے. ٹھیک ہے, مسجد کی صاف صفائی کر دے, کبھی موقع ملے تو جھاڑو دے دے,
کبھی دیکھے کہ کوئی کچرا پڑا ہوا ہے تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دے. انا بیچ میں نہیں آنی چاہیے, یہ اپنا اسٹیٹس بیچ میں نہیں آنا چاہیے کہ میں کیوں اٹھاؤں کچرا. ہم نے کیئر ٹیکر رکھا ہوا تو ہے, وہ کس لیے آیا ہوا ہے, اسے ہم نے اتنا دور سے بلایا, اسے کس لیے بلایا یہاں پر پیسے دے کر, اس کا کام یہی ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کرے گا, ہم کیوں اٹھائیں. یہ اسٹیٹس اور انا جو ہے وہ اپنی ایک طرف رکھ لیا کریں, اور یہ سوچ کر صرف کہ ہم اپنے گھر کی صفائی نہیں کر رہے, اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں. بس یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو کچرا اٹھا کر باہر پھینکا, یہ اللہ کے گھر سے کچرا اٹھا کر باہر پھینکا. لہٰذا اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا 3 چیزیں بتائی اب تک آپ کے سامنے. جو چاہتا ہے قبر میں گنجائش پیدا ہو جائے تو کیا کرے, میرے ساتھ بھائی بولا کرے, کیا کرے وہ, ہاں جزاک اللہ, مسجد میں آنا شروع کرے. دوسرا کام, چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, مسجد میں روشنی کر دے. تیسرا کام کہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں حشرات الارض نہ ہو, یعنی ہماری زبان میں یہ کچرا کوڑا کرکٹ نہ ہو, تو پھر کیا کرے, مسجد سے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ہٹا دے, مسجد سے جو ہے وہ کچرا ہٹا دے, تو پروردگار عالم اس کی قبر کو صاف کر دے گا. چوتھا اور آخری کام جو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وہ کیا, اگر کوئی چاہتا ہے من احب ان یکون بدنہ طریئا تحت الارض, جو چاہتا ہے اس کا بدن زمین کے نیچے بالکل تر و تازہ رہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا فریش, عرصے بعد بھی قبر کھولی جائے بالکل ویسا ہی بدن نکلے. ایسے ہمارے سامنے کئی مثالیں, میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی تھی آیت اللہ کاظم قزوینی کی, ہمارے وہ عالم جنہوں نے جناب فاطمہ پر ایک کتاب لکھی. ویسے تو بہت ساری کتابیں, لیکن ایک کتاب ہے فاطمہ من المہد الی اللحد, فاطمہ آگوش سے لے کر قبر تک, یہ کتاب لکھی تھی. اور انہوں نے وصیت کی تھی یہ کتاب میرے سینے پر میرے ساتھ دفن کر دینا. اور کافی عرصے بعد جب ان کی قبر کشائی کی گئی کسی وجہ سے, جب ان کی قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ وہ کتاب بھی ویسے ہی سلامت ہے, ان کا بدن بھی ویسے ہی سلامت ہے. ٹھیک ہے, تو اب کئی وجوہات ہوتی ہے جس کی وجہ سے بدن تر و تازہ رہ جاتا ہے, کئی نیکیاں ہوتی ہیں, لیکن ایک نیکی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ زمین کے نیچے اس کا بدن تر و تازہ رہے تو اسے کیا کرنا ہے, نہیں. اور کوئی چیز کیا بیان کیا تھا آپ لوگوں نے, ابھی بتایا بھی تھا لیکن پتہ نہیں تھا کس چیز کے لیے تھا. نہیں, نہیں, ہاں جزاک اللہ, مسجد میں کارپیٹ بچھانا, یہ بولا تھا نا ابھی آپ لوگوں نے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں بھائی مل کر, اللہم صلی علی محمد. تو یہ 4 کام میں نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں بیان کیے تھے. یہ سب بیان اس لیے کیا کیونکہ ایک ظاہر ہے لمبا وقفہ حائل ہو گیا تھا, ولادت شہادت کی مناسبتیں آ رہی تھی اور کافی عرصے سے سفر آخرت کے موضوع پر تقریر نہیں ہوئی تھی. لہٰذا بیان اس لیے کیا تاکہ آپ کے اذان عالیہ وہیں پر منتقل ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری کیا بات ہو رہی تھی. لہٰذا سامعین محترم, قبر منازل آخرت کی پہلی منزل ہے, پہلی وہ جگہ جہاں پر انسان کو اسٹے کرنا ہے. اب آئیے آج کی حد تک صرف 2 نیکیاں بیان کروں گا جو قبر میں کام آنے والی ہے, جو قبر کی حد تک انسان کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی. پہلی نیکی جس کا میں نے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ میں بیان کروں گا اور آج ہی وہ بیان کر رہا ہوں, صلہ رحمی. آپ بتائیے صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا یہ ایک الگ چیز ہے, جزاک اللہ. خونی رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا اسے کہتے ہیں صلہ رحمی, اور اس کا برعکس اسے کہتے ہیں قطع رحمی. ٹھیک ہے, یعنی جو صلہ رحمی کے صدقے میں فائدے مل رہے ہیں, اگر صلہ رحمی نہ کی جائے تو پھر وہ نقصانات میں جو ہے وہ بدل جاتے ہیں, یعنی اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے. اگر بالفرض یہ کہا جائے صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر قطع رحمی کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک شخص, رسول اللہ کی غالباً حدیث ہے کہ ایک شخص نے اگر صلہ رحمی کی, اس کی عمر ہے 3 برس, اس نے اگر صلہ رحمی کی تو اللہ اس کی عمر 33 برس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی 30 سال بڑھ گیا. اور اگر کسی کی عمر 33 برس ہے اور اس نے قطع رحمی کی, قطع تعلق کر لیا, تو پھر اس کی عمر گر کر سیدھا 3 سال سے بھی کم ہو جایا کرتی ہے. لہذا سامعین محترم, صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے بتایا خونی رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا, مجھے بتائیے ذرا خونی رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ کن رشتہ داروں سے ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ان سے جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے, باقی سب سے نہیں ہے. یہ سب خونی ہے؟ نہیں, خونی ہے نا بھائی, خونی ہے. ان سے صلہ رحمی واجب نہیں ہے. واجب کا پوچھ رہا ہوں, صرف واجب بتائیں. آسان کوئی فارمولا بتا سکتا ہے ایک بات میں ساری کہانی ہو جائے؟ کزن نہ محرم ہے یا محرم ہے؟ صلہ رحمی کرنا واجب ہے, بتا رہا ہوں آپ کو بھی صحیح. محرم والا فارمولا کٹ ہو گیا, نہیں ہو سکتا. اور کوئی بتائیں. ددیال اور ننیال میں تو کون کون آ جائے گا پتہ نہیں. اچھا چلے, ایک فارمولا بتا رہا ہوں, وہ یہ کہ اگر آپ نے میراث کا چیپٹر پڑھا ہو توضیح المسائل میں, تو میراث کے 3 طبقے بیان کیے ہیں.
ٹھیک ہے، 3 طبقے ہیں، یہ پہلا طبقہ، یہ دوسرا طبقہ، یہ تیسرا طبقہ. یعنی اگر میراث آپ کی تقسیم ہوگی تو سب سے پہلے طبقے میں ہوگی. اگر پہلے طبقے میں سے ایک فرد بھی ہے تو اسی میں تقسیم ہوگی، دوسرے طبقے پہ نہیں جائے گی. اس میں سے اگر کوئی نہیں ہوتا تو پھر دوسرے طبقے پہ، پھر اس میں کوئی نہیں ہوتا تو پھر تیسرے طبقے پہ. ان تینوں طبقوں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، اب وہ تینوں طبقے کون کون سے، کیا کون کون آتا ہے اس میں؟ ماں باپ، اولاد، اجداد. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے ماں باپ ہو گئے، آپ کی اولاد ہو گئی، آپ کے اجداد ہو گئے، یعنی دادا دادی، نانا نانی، ان سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے. ایک بات. دوسرے طبقے میں پھر آ جاتے ہیں اسی طریقے سے بھائی بہن. آپ کے جتنے بھائی بہن ہیں وہ سارے کے سارے آپ آ جائیں گے اس طبقے میں، آپ کو ان سے بھی صلہ رحمی کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ چچا یعنی آپ کے والد اور والدہ کے بھائی بہن، ان سے بھی صلہ رحمی کرنا واجب ہے، اور ان کے بچوں سے بھی. یہ کون کون ہو جائیں گے؟ چچا، پھپھی، خالہ، ماموں، یہ ہو گئے، ان سے صلہ رحمی کرنی. اور ان کے بچوں سے جو آپ کے کزنز کہلاتے ہیں، جنہیں آپ فرسٹ کزن کہتے ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے. یعنی ان سے تعلق برقرار رکھنا. اگر تعلق نہیں رکھا ہوا تو پھر آپ صلہ رحمی کے دائرے میں نہیں اتر رہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ بیان کیا کرتے تھے کہ اگر، یعنی درس میں بیان کیا کرتے تھے، اگر تم میں سے کوئی قاطع رحم ہے، اگر تم میں سے کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے، تو خدا کے لیے جب ہم اعمال کیا کریں، جیسے ہم شب قدر کے اعمال کرتے ہیں، 15 شعبان کے عمل کریں گے، جب ہم اعمال کیا کریں تو تم اس محفل میں نہیں آیا کرو، کیونکہ تمہارے آنے کی وجہ سے اللہ ہمارے بھی اعمال قبول نہیں کرتا. وہ یہ بیان کرتے تھے. اگر تم قاطع رحم ہو، تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے، خبردار ہماری محفل میں نہیں آنا. تم آؤ گے، اللہ ہمارے بھی اعمال کو قبول نہیں کرے گا. صلہ رحم وہ چابی ہے جس کے ذریعے سے اعمال کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. اچھا، میں نے آپ کو بتا دیا ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے. اچھا، کوئی کہے مولانا صاحب سسر سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے، مستحب ہے. یہ مستحب صلہ رحمی کرے گا. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو ہیڈ آفس سے پریشر آئے گا، وہ الگ ہے. ٹھیک ہے، آپ کا الگ سے ریمانڈ لگے گا، وہ الگ ہے. لیکن آخرت میں ریمانڈ نہیں. یہ مستحب صلہ رحمی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کریں گے تو بہت اچھا ہے، ثواب ملے گا. لیکن یہ کہ ان سے نہ ملے تو گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے. یعنی واجب نہیں ہے، یہ مستحب صلہ رحمی کہلاتی ہے. جو میں نے آپ کو رشتہ دار بتایا فقط اس حد تک جو ہے وہ صلہ رحمی واجب ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ واجب نہیں. جی بھائی، میں بتاتا ہوں. دیکھیے، اچھا پہلے یہ طے کر لیں کہ ان سے جو ہے وہ واجب ہے. اب آپ مجھے بتائیے کب کہلائے گا کہ ان سے تعلق ہے اور کب کہلائے گا کہ ان سے تعلق نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا نا صلہ رحمی تعلق رکھنا ہے، میں نے بتا دیا ان رشتہ داروں سے رکھنا ہے. یہ طے کیجئے کب کہلائے گا کہ تعلق ہے، کب کہلائے گا تعلق نہیں ہے. بس 25 سال بعد ہو رہی ہے، ایک سلام کرتے 25 سال بعد تعلق رہے گا. دیکھیے، تعلق کر دیا تو کہلائے گا کہ بالکل بات ہی نہیں کر رہے، سلام کرا تو جواب نہیں، کوئی رشتہ نہیں. اس میں معیار عرف معاشرہ طے کرے گا. معاشرہ بتائے گا کہ آپ کا ان سے تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر بالفرض آپ یہاں پر پردیس میں، آپ کے ماں باپ ہے پاکستان یا انڈیا میں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان سے 1 مہینے تک، 2 مہینے تک، 3 مہینے تک بات نہیں کی، معاشرہ کہے گا بات کیوں نہیں کر رہی ہے اپنے ماں باپ سے، ایک دفعہ تو کال کرے. تو ماں باپ کا معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کو بھی صلہ رحمی کرنی ہے. ماں باپ جو ہے وہ اس سے آزاد نہیں ہو جائیں گے، ہم کیوں کال کریں، ہمارا بیٹا کال کرے گا میں، نہیں، ایسا نہیں ہے. ماں باپ کو بھی صلہ رحمی کرنی ہے، ماں باپ بھی اپنے بیٹے سے تعلق رکھیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی. اسی طریقے سے دوسرے رشتہ دار ہیں، چچا ہو گئے، چچا کے بیٹے ہو گئے، جن سے جو ہے وہ آپ کی عرصہ بات نہیں ہوتی. معاشرہ اگر کہے کہ ہاں بھائی تعلق قائم ہے، کہیں ملتے ہیں سلام دعا کر لیتے ہیں، کبھی ایک دفعہ فون پر بات ہو جاتی ہے، کبھی فیملی گروپ میں سلام دعا ہو جاتی ہے، معاشرہ کہہ رہا ہے تعلق ہے، تعلق رہے گا. معاشرہ کہہ دیتا ہے نہیں تعلق نہیں ہے، تو پھر تعلق نہیں رہے گا. اسی طریقے سے بھائی بہن کا مسئلہ، کئی لوگ ہوتے ہیں بھائی سے بات ہی نہیں کی، عرصہ ہو گیا، بہن سے پوچھا ہی نہیں ہے، عرصہ ہو گیا، بہن کیسی ہے پتہ ہی نہیں ہے. صلہ رحمی کے مخالف ہے. معاشرہ کہے گا اس کا تعلق نہیں ہے برقرار، پوچھ نہیں رہا. لہذا سامعین محترم، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے قطع رحم کرنا، وہ گناہ ہے جس سے رزق میں بھی کمی ہوتی ہے، عمر میں بھی کمی ہوتی ہے. بلکہ میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھوں، غالباً رسول اللہ کی روایت ہے یا کسی معصوم کی روایت، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا، مدمن خمر، ہمیشہ شراب پینے والا، ہمیشہ جادو کرنے والا، اور ایک قطع رحم کرنے والا، تعلق توڑ دینے والا. کبھی بھی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع رحم کرنے والا. اب آپ سوچ لیجئے کتنا بڑا جو ہے وہ یہ گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو آس پاس لوگ ہیں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز، صلی علی محمد. تو آپ کو یہ بتا دیا صلہ رحم کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو بتا دیا کہ صلہ رحم کن رشتہ داروں سے کرنا ہے، یہ بتا دیا کہ صلہ رحم کی واجبت کیا ہے، یعنی کب کہلائے گا کہ آپ نے صلہ رحم کر لیا ہے. ٹھیک ہے، اور کب آپ کہا جائے گا کہ آپ نے رشتہ داروں سے تعلق رکھا ہے. لیکن لہذا خدا کے لیے آپ کو نہیں کہوں گا، اگر آپ کسی ایسے فرد کو جانتے ہیں جس نے جو ہے وہ رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہے، خدا کے لیے جو ہے وہ ان کا تعلق آپس میں برقرار رکھوائیے.
اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی ہے تو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ملیے ان سے یا ان سے سلام دعا کم از کم کرے، تاکہ یہ ظاہر رہے کہ آپ صلہ رحم کر رہے ہیں۔ اب ایک سوال آیا، اس کا جواب سنیے اور میں اگلی نیکی کی طرف آ رہا ہوں۔ سوال یہ آیا کہ انہوں نے ہم سے تعلق توڑا ہوا ہے، ہم نے نہیں توڑا ہوا ہے، اب اس معاملے میں کیا کرنا ہے؟ جزاک اللہ۔ میں نے شروع میں بیان کیا صلہ رحم ایک طرفہ نہیں ہے بھائی، دونوں طرف سے ہوگا۔ میں نے یہ کہا اگر اولاد پر واجب ہے کہ ماں باپ سے رابطہ رکھے تو ماں باپ پر بھی واجب ہے کہ اولاد سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ سے توڑ کر بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے بھائی وہ بات نہیں کر رہا ہم کیوں کریں، نہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پر واجب ہے، آپ کم از کم اپنا واجب تو پورا کریں۔ ہاں آپ بات کرنے جائے پھر بھی وہ بات نہ کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو کم از کم پہل کرنی پڑے گی، آپ کو کم از کم اپنا واجب اتارنا پڑے گا۔ لہٰذا سامعین محترم اس میں چھوٹ نہیں ملے گی۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک واقعہ بھی ہوا تھا۔ چھٹے امام نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک شخص کو بیان کیا تھا۔ اس شخص نے سوال کیا، مولا میرے فلاں فلاں رشتہ دار ہے، یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، مجھے ہر طرح سے جو ہے وہ کٹا کر رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں ہر چیزوں سے، میں کیا کروں؟ میں بھی کیا ان سے کٹ جاؤں؟ میں بھی ان سے جو ہے وہ تعلق برقرار نہیں رکھوں؟ امام نے کہا تو اپنا تعلق برقرار رکھ، تو اپنا تعلق جاری رکھ، ایسا نہیں کہ ان پر عذاب نازل ہو تو ساتھ میں تیرے پر بھی عذاب آ جائے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ہوا کیا، کچھ عرصے بعد مولا سے ملاقات ہوئی۔ مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مر گئے۔ مولا نے کہا تو کس لیے بچا ہے جانتا ہے؟ کہا مولا نہیں۔ فرمایا وہ اس لیے مرے کیونکہ انہوں نے قطع رحمی کی تھی، تو اس لیے بچا ہے کیونکہ تو نے صلہ رحمی کی تھی، یہ وجہ ہے۔ فرمایا تو اس لیے بچ گیا۔ لہٰذا سامعین محترم یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے ہم سے تعلق توڑا ہوا ہے، ہم نے جو ہے وہ نہیں توڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میری بات مکمل طور پر آپ تک پہنچ گئی ہے تو ایک دفعہ شاندار اور جاندار صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آئیے اب دوسری نیکی، اور یہ آج کی آخری تک جو ہے وہ بیان ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں مزید گفتگو کریں گے۔ اگلی نیکی کیا ہے؟ اس کے لیے مقدمتاً میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ انسان کو موت کب آتی ہے؟ جب روح بدن سے نکل جاتی ہے، ایسا ہی ہے؟ روح بدن سے نکلی، انسان مر گیا۔ مجھے بتائیے جب روح نکل جاتی ہے تو کیا انسان کا یعنی اس بدن کا روح سے تعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کوئی بھی؟ اگر آپ نے کبھی سنا ہو کسی سے، بدن سے روح نکل گئی، بندہ مر گیا، لیکن کیا روح اور بدن کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے، یا تعلق ختم؟ دلیل؟ غسل کے وقت کہتے ہیں کہ اذیت ہوتی ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ روح نکل جاتی ہے، لیکن وہ روح روایتوں میں ہے اور علماء نے یہ اپنی کتابوں میں لکھا کہ روح بدن کے کچھ فاصلے پر ہوتی ہے، کچھ انچز پر ہوتی ہے، تھوڑے سے فاصلے پر ہوگی۔ اس کی وجہ سے روح اور بدن کا تعلق جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اس کی قوت باصرہ یعنی جو دیکھنے کی قوت ہے وہ ختم ہو گئی، جو قوت گویائی ہے بولنے کی قوت یہ ختم ہو گئی، لیکن وہ سن بھی سکتا ہے، محسوس بھی کر سکتا ہے، دونوں چیزیں کر سکتا ہے۔ اس کو باتیں سنائی دیتی ہے، ایسا نہیں ہے، اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ غسل دیتے وقت یا کبھی بھی آپ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کریں، کیونکہ جب آپ پہلے زندگی میں اس کے سامنے بات کرتے تھے وہ آپ کو ٹوک دیا کرتا تھا۔ ابھی آپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو ٹوک نہیں سکتا، لیکن سن ضرور رہا ہے کہ میرے سامنے بول کیا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا تعلق برقرار رہتا ہے کیونکہ روح کچھ فاصلے پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ محسوس بھی کر سکتا ہے، جو بھائی نے بیان کیا کہ غسل دیتے وقت بیان کیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ کروٹ دی جائے، تو یہ بیان اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ روح کا بدن سے تعلق برقرار ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا تیز کروٹ دے دیا جائے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں، اس طریقے سے محسوس ہوتا ہے۔ لہذا بیان کیا جاتا ہے آہستہ آہستہ غسل دیا جائے، لہذا تعلق برقرار رہتا ہے۔ اچھا تعلق کب تک ساتھ رہتا ہے؟ غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، یہ روح ساتھ ساتھ ہے، قبرستان تک پہنچے روح ساتھ ساتھ ہے، قبر تک ہے، فریاد کرتی رہے گی، اپنے عزیز و اقارب سے کہتی رہے گی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، فریاد کرتی رہے گی اور اس طریقے سے چیخو پکار کرے گی وہاں پر، لیکن ایک موقع آتا ہے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی قبر بند ہوئی اب یہ روح مجبور ہوتی ہے کہ دوبارہ قبر میں چلے جائے، اب دوبارہ جائے گی قبر میں، اب جیسے ہی قبر میں جائے گی تو بدن میں داخل ہوگی، اور بدن میں داخل ہوتے ہی یہ بندہ اٹھ کر قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ مرحلہ آتا ہے کہ منکر و نکیر آ گئے۔ اب یہاں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع۔ کیا کیا سوال و جواب ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، لیکن منکر و نکیر آتے ہیں اور یہاں سے سوال و جواب شروع ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے وہ نیکی بیان کر رہا تھا کہ وہ نیکی کیا ہے جو کام آنے والی ہے۔ دیکھیے جیسے ہی منکر و نکیر آتے ہیں سب سے پہلے تو وہ انتظار کرتے ہیں۔ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ انتظار کر ہوتے کہ اس کے لیے کوئی نماز وحشت قبر پڑھ دے، ایک بندہ پڑھ دے تاکہ اس کے حساب میں آسانی ہو جائے، تاکہ قبر کی تنہائی میں تھوڑی کمی ہو جائے، تاکہ تھوڑی سی وحشت، تھوڑا سا ڈر ختم ہو جائے۔ انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد سوال و جواب شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا روایت میں اذا دخل العبد القبر، جب ایک بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے، تقوم الصلاۃ عن یمینہ والزکاۃ علی یسیرہ، تو نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مجسم صورت میں آ کر نماز کھڑی ہو جائے گی، مجسم صورت میں زکوٰۃ یا جو مالی واجبات جسے ہم کہتے ہیں وہ بائیں طرف آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور تمام تر نیکیاں اس کے سینے کے اوپر آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ترتیب ذہن میں رکھیے گا، نماز کس طرف ہے؟ کس طرف ہے؟ دائیں طرف، اور زکوٰۃ کس طرف ہے؟
बाएं तरफ, नेकियां सारी कहाँ हैं? सीने पर। ये 3 चीजें हो गई। और सब्र एक गोशे में खड़ा होता है, पैरों के पास, और सब्र देख रहा होता है नमाज को भी, ज़कात को भी, तमाम नेकियों को। और एक जुमला कहता है, नमाज को भी, ज़कात को भी और तमाम नेकियों को तुम अपना अपना जोर लगा लो, अगर तुम इसे न बचा सको तो फिर मुझे कहना, मैं बचा लूंगा। सब्र कहता है, फिर एक गोशे में खड़ा होता है वो। नमाज से कहता है, नमाज अफजल इबादत, ज़कात तमाम तरने किया, चैलेंज देकर कहता है गोया तुम अपना जोर लगा लो, उसके बाद अगर तुम भी बचा नहीं सके तो फिर मैं खड़ा हूं, मैं बचा लूंगा इसे। ठीक है, ये सब्र कहता है। अब आइए, सब्र किसे कहते हैं, ये बताइए मुझे, सब्र किसे कहा जाता है? देखिए, आज मसाइब तो होंगे नहीं तो मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता हूं आपका। सब्र किसे कहते हैं? वो कनात है। सब्र किसे कहते हैं? गलत हो रहा हो और उस पर चुप रहना, कह सकते हैं बर्दाश्त करना। सब्र की 3 किस्में जो मौला ने बयान फरमाई है, जो रिवायत में बयान की, जो उलमा ने लिखी। फरमाया एक होता है इताअत पर सब्र, एक होता है गुनाहों पर सब्र, एक होता है मुसीबतों पर सब्र। ये 3 तरह के सब्र है। ठीक है, इताअत पर सब्र किसे कहते हैं? परवरदिगार आलम ने एक काम आप पर वाजिब किया है कि आपको ये करना है, लाजिम है आप पर। अब आपका दिल कर रहा होगा कि नहीं करते हैं, आपको अपने नफ्स को मजबूर करना है, ये काम तुझे करना है, ये सब्र कहलाएगा। ठीक है, आप अपने नफ्स को मजबूर करेंगे कि ये काम करना पड़ेगा, जो उसके लिए आपको तकलीफ हो वो आप थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें। माह रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रखना है आपको, आपका दिल नहीं चाह रहा, कौन सुबह से शाम तक यार भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, इतनी जो है वो किस्में सकत है, सुबह शाम जो है वो भूखा प्यासा रहे, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये वाजिब है। अगर आपने इसको कर लिया तो मतलब आपने इताअत पर सब्र किया। और रिवायत के जुमले हैं, जिसने इताअत पर सब्र किया गोया उसने 60 साल से अफजल इबादत को अंजाम दे दिया है। इताअत पर सब्र करना, इताअत पर सब्र करना, ये एक किस्म हो गई। ठीक है, दूसरा सब्र जल्दी जल्दी बयान करो, गुनाहों पर सब्र। कोई रुकावट नहीं है, कोई आपको नहीं देख रहा, आप काम कर सकते हैं। वो किसी जगह चले गए, दोस्त ने मजबूर कर दिया है शराब पी लो, खुदा ना खास्ता अगर कोई शिया होकर, मोमिन होकर इस गुनाह में मुब्तला हो, ऐसा गुनाह कि 40 दिन तक जो है वो नमाज कबूल नहीं होती, कोई दुआ कबूल नहीं होती। बल्कि मैं आपका इसके जो है वो गुनाह को, इसको हल्का जो समझते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं, मौलाना साहब हमें तो कुछ नहीं होता, हम पीते हैं, कुछ नहीं हो रहा हमें, तो हम पी सकते हैं। शरीयत सिर्फ आपको देखकर नहीं बनाई गई, शरीयत सबको देखकर बनाई गई है। लिहाजा सामीन मोहतरम, सबके मुताबिक हुक्म आएगा और सबको मुताबिक आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कई लोग होते हैं मौलाना साहब हमें तो कुछ नहीं होता। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, उनके दौर में एक आबिद शख्स था, इबादत करता था बहुत ज़्यादा। शैतान आया उसे बहकाने के लिए। शैतान ने कहा अगर मैंने तुझे बहका दिया, देखिए जनाब मूसा और ये पुराने जो अंबिया है इसमें शैतान सामने आ जाता था। ये हम चूंकि रसूलुल्लाह की उम्मत है, लिहाजा शैतान हमारे आसपास नहीं आता। वो अलग बात है, बंदों की सूरत में शैतान हुआ करते हैं, लेकिन शैतान दरअसल खुद नहीं आता। लिहाजा सामईन मोहतरम, शैतान आ गया उस आबिद के पास और आबिद से आकर कहने लगा, क्या कहा कि आज मैं तेरी इबादत में खलल पैदा करूंगा, तुझे इबादत से बहका दूंगा। उसने कहा मुझे कोई इबादत से नहीं बहका सकता, मैं अरसे से इबादत कर रहा हूँ। कहा चल अगर बहका दिया तो 3 गुनाह बताऊंगा, उनमें से एक करना पड़ेगा तुझे। क्या डन हो गया, डील हो गई शैतान और बंदे के दरमियान। उसने लाख कोशिश की, नहीं बहका ये बंदा। शैतान मायूस होकर दोबारा चला गया। आता रहा, एक वक्त ऐसा आया कि इस बंदे के दिल में गुरूर आ गया कि शैतान मुझे इतने दिन से बहका रहा है, नहीं बहका सका, और उसने नमाज शैतान को दिखाने के लिए पढ़ ली, रियाकारी हो गई। शैतान ने कहा मैं कामयाब हो गया, मैंने तुझे बहका दिया, अब 3 में से कोई एक गुनाह कर ले। कहा कौन कौन से गुनाह है? कहा पहला गुनाह माँ बाप पर हाथ उठा दे, पहला गुनाह। का दूसरा गुनाह पड़ोसी का कत्ल कर दे, तीसरा गुनाह शराब पी ले। आम बंदा क्या करेगा? यही देखेगा तीनों में से कौन सा गुनाह हल्का है। यही तो मुसीबत है, किसी गुनाह को हल्का नहीं समझना। जहां हल्का समझा वहीं बर्बादी शुरू। इसने सोचना शुरू किया कि इन तीनों में से कौन सा हल्का है। बिल आखिर नतीजे पर पहुंचा, यार पड़ोसी को कत्ल करना, कत्ल कितना बड़ा गुनाह है, वालिदैन पर हाथ उठाना इतना बड़ा गुनाह है, ये तो नहीं कर सकता मैं। आखिर में रह गया शराब पीना। शराब उठाई, शराब पी ली, नशे में आया, घर पहुंचा, माँ बाप ने देखा कि शराब पी कर आया, डांटा। जब डांटा, नशे की हालत में था, गुस्सा आया, मारा। जैसे ही मारा, पड़ोसी ने देखा कि वालिदैन पर हाथ उठाया, पड़ोसी बचाने आया, पड़ोसी को कत्ल कर दिया। गुनाह को हकीर समझना, जहां गुनाह को हकीर समझा वही कहानी खत्म। लिहाजा एक गुनाह को छोटा समझने का नतीजा ये हुआ, जो शैतान चाह रहा था कि तीनों में से एक कर ले, वो तीनों कर बैठा। अब सवाल में आएगा कि फिर करे क्या? जब 3 ऑप्शन में से एक मिला था तो करना क्या चाहिए था? आपसे सवाल है, बताइए भाई। करना ही नहीं, शैतान की इताअत थोड़ी लाजिम है। अगर बिल्कुल शैतान मजबूर करता, उठाता, मारता, एक कोई ऑप्शन बताए। तकलीद कर लेता। जनाब मूसा तो मौजूद थे ना, इसी तकलीद कर लेता, पैरवी कर लेता, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से राब्ता करता। इसी से अहमियत ज़ाहिर होती तकलीद की।
تقلید کے بغیر عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. اگر صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صحیح نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ انسان پھنس جاتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کرتا، اس دور کی حجت موجود تھی، اس دور میں ایک بڑا جاننے والا تھا، اس سے رابطہ کرتا، پوچھتا کہ کیا کرنا چاہیے تھا. اسی صورت میں اسے نجات مل سکتی تھی. لہذا سامعین محترم کیا بیان ہو رہا تھا آپ کے سامنے؟ صبر بیان ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک صبر کی قسم، اطاعت پر صبر. اگر کوئی اطاعت پر صبر کر لے تو گویا 60 سال سے افضل عبادت کو انجام دیا. گناہوں پر صبر، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ گناہ کے قریب جا رہے تھے، خیال آیا نہیں یار اللہ نے منع کیا ہے. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، چلو گناہ سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. یا آپ نے روک لیا، اسے کہتے ہیں گناہوں پر صبر. یہ بھی ایک افضل صبر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. تیسرا صبر جو آتا ہے، آخری قسم، وہ ہوتا ہے مصیبتوں پر صبر. انسان پر مصیبتیں آتی جاتی ہیں، اس پر صبر کرے. امیر المومنین کا فرمان ہے مثل المؤمن مثل کفتي المیزان. فرمایا مومن کی مثال دو پلڑوں کی طرح ہے. ترازو آپ نے دیکھا ہے، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں. فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے، جیسے جیسے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کی مصیبتوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان بڑھے جا رہا ہے اور مصیبتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہے، ایمان بڑھے گا ساتھ میں مصیبتیں بھی بڑھے گی. اور پھر مومن کا کام یہی ہے کہ اس پر صبر کرے. لہذا سامعین محترم یہ بھی صبر کرنا ایک اعلیٰ ترین قسموں میں سے کہ انسان مصیبت پر صبر کرے اور پروردگار عالم سے شکوہ نہ کرے. مصیبت پر صبر ہی وہ صبر ہوتا ہے جس میں انسان اللہ سے شکوہ کرتا ہے. کاروبار میں نقصان ہوا، پالنے والے سے نہیں ملا تھا، جو برابر والے کا ڈیپو تھا اس کے تو روزانہ بالے بک رہے ہیں. ہمارا نقصان ہو گیا، سالی بارش ہو گئی، سارے بالے بک گئے ہمارے. اس کا بھی تو ہو سکتا تھا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ جو ہے وہ ایک شکوہ کرنا اللہ سے. پالنے والے، میرا بچہ ہی بیمار ہونا تھا، کیوں بیمار ہوا؟ اتنی آزمائش، تو جانتا ہے کہ میرے ہاتھ تنگ ہے، اتنی سیلری نہیں ہے میری، پھر بھی جو ہے وہ آزمائش میں ڈالے جا رہا ہے. انسان کو بعض اوقات شکر کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں جیسے جیسے ایمان بڑھ رہا ہے ویسے ویسے مصیبتیں بڑھی جا رہی ہیں. شکر کرنا چاہیے. لہذا سامعین محترم، اور یہ صبر کرنا، دیکھیے اللہ آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ آزمائشوں میں ڈال ہی اسی لیے رہا ہے تاکہ جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے. پھر اس کے لیے آسانی ہی آسان ہے، تھوڑا سا صبر کر لے پھر آسانیاں ہی آسانیاں سے فراہم کر دوں گا. لہذا سامعین محترم آخری صبر کیا ہے؟ مصیبتوں پر صبر کرنا. آپ سے سوال، آخری باتیں اور بات تمام ہو گئی. مجھے بتائیے کس نبی کا صبر سب سے زیادہ مشہور تھا؟ جناب ایوب علیہ السلام. سارے نبی صابر تھے لیکن جناب ایوب علیہ السلام کا صبر نمایاں ہوا. شیطان نے پروردگار عالم کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایوب شکر اس لیے کرتے ہیں، ایوب صبر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ساری نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، بچے سلامت ہے، گھر موجود ہے، عالی شان گھر ہے، ساری کی ساری فصلیں سلامت ہے، سب کچھ جو ہے وہ نارمل زندگی چل رہی ہے. تو پھر اس کے بعد ان کو شکر ہی کرنا ہے، صبر ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کریں گے کیا؟ پروردگار عالم کی آواز آئی سامنے سے کہ میرا بندہ اس حالت میں بھی شکر اور صبر کرے گا کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. شیطان نے پروردگار عالم کو گویا چیلنج دیا. پروردگار عالم نے جناب ایوب علیہ السلام پر صبر کا امتحان لینے کے لیے مصیبتیں نازل کرنا شروع کی. کیا ہوا؟ ساری فصلیں تباہ و برباد ہو گئی، گھر چلا گیا، چھت گری، سارے بچے گئے، سارے جوان بچے مر گئے، کچھ نہیں ہے. کون بچا؟ ایک زوجہ، ایک جناب ایوب علیہ السلام. گھر بھی نہیں ہے، ایک بار چارپائی لگتی ہے اس پر جناب ایوب علیہ السلام انتظار کرتے ہیں اور اسی پر آرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور حالت کیا ہے کہ خود کمانے بھی نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ سارے بدن میں بیماری لگ چکی ہے، بدن پر کیڑے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی بیماری کہ اٹھ کر کہیں چل بھی نہیں سکتے. زوجہ کا کام ہے روزانہ جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ کھانے کا بندوبست کرتی ہے. زوجہ جناب یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، گھر گھر جا کر کام کرتی ہے. سامعین محترم ایک اگر ہائی اسٹیٹس سیٹ ہونا، سب کچھ ہو اور اس کے بعد یہ مرحلہ آ جائے. آپ سوچئے اگر کسی کی زوجہ ہو، سب کچھ ہو، عالی شان زندگی گزر رہی ہو، اچانک سے یہ مرحلہ آ جائے اب گھروں میں کام کرنا پڑے گا. کر سکتا ہے؟ زبان پر شکوہ آ ہی جائے گا. جناب یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، صبر کر کے بتایا، گھروں میں جا کر کام کرتی تھی. جناب ایوب علیہ السلام نے کہا بس شیطان کے بہکاوے میں مت آنا کسی صورت. روزانہ کام کرتی ہے. اب آپ جانتے ہیں کام کرنے جاتے ہیں، کسی کا کوئی کام کیا تو وہ کھانا دے دیتے ہیں. روزانہ کھانا لے کر آتی ہے، جناب ایوب علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کھاتی ہے، انہیں بھی کھلاتی ہے، خود بھی کھاتی ہے. ایک دن کیا ہوا؟ کھانا نہیں ملا. واپس آ رہی ہے راستے میں مایوس ہے کہ کھانا نہیں مل سکا، اپنے شوہر کو کیا پیش کروں گی. شیطان آ گیا ایک بوڑھی خاتون کی شکل میں اور آ کر کہا میرے بال تو سفید ہو چکے ہیں، تمہارے بال بہت اچھے ہیں، لہذا تم اپنے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو تو مجھے راحت مل جائے گی، میں تمہیں کھانا دے دیتی ہوں. انہوں نے بڑا سوچا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عورت ہی تو ہے، دے دیتے ہیں. اور بالآخر اپنے بال کاٹ کر جب اسے دیے تو وہ عورت جو ہے وہ وہاں سے ہنستی ہوئی چلے گئی. جناب ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر ماجرا بتایا. جناب ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے. کہا تمہیں بتایا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. اور جناب ایوب علیہ السلام نے سزا بھی سنا دی کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا.
پروردگار عالم نے انتظام یہ کیا کہ ایوب علیہ السلام نے کیونکہ قسم بھی کھا لی ہے اور ان کی زوجہ کی بھی بظاہر کوئی غلطی نہیں ہے، لہذا کہ ایوب اپنے ہاتھ میں 100 کوڑے ایک ساتھ پکڑو اور اپنی زوجہ کے بدن پر سے مس کر دو، یہ جو ہے وہ سزا اتارنا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے جناب ایوب علیہ السلام نے سب کچھ صبر کیا، سب کچھ برداشت کرتے رہے، جہاں پر ناموس کا معاملہ آیا وہاں پر برداشت نہیں ہوا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جہاں سے ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے سید سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے، وہاں سے سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ شام غریبہ جناب زینب علیہ السلام دوسری بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آئیں امام سجاد کے پاس، اے بیٹا سجاد خیمے میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کہا پھوپھی اماں انت عالمۃ بغیر معلمہ، پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ تو سب جانتی ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، پھر آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟ لیکن امام وقت کی عظمت بتائی کہ آپ بتائیے۔ چوتھے امام نے کہا جان بچانا واجب ہے، لہذا ساری بیویاں باہر آئیں۔ چوتھے امام روایت میں شام غریبہ کی خاک پر بھی شکر کا سجدہ ادا کیا۔ جناب زینب علیہ السلام نے بھائی کا کٹا لاشا دیکھا، سارا خانوادہ شہید ہو گیا، لیکن جناب زینب علیہ السلام کی زبان پر کیا الفاظ ہیں؟ پالنے والے تیرے جیسا جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے، جناب زینب کے الفاظ۔ لہذا سامعین محترم جہاں سے جناب ایوب کا انبیاء کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے ان ہستیوں کا صبر شروع ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا آپ کے سامنے آج کی حد تک میں نے 2 سے 3 چیزیں بیان کی، صبر کو بیان کیا، صلہ رحمی کو بیان کیا۔ نماز ایک طرف کھڑی ہوگی، زکوٰۃ ایک طرف، نیکیاں سینے پر، صبر ایک طرف گوشے میں ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا نماز کو، زکوٰۃ کو، تمام نیکیوں کو تم اپنا زور لگا لو، اگر پھر بھی کچھ نہیں بنتا تو میں کھڑا ہوا ہوں۔ اب ایک اور نیکی بتاؤں کہ اگر صبر بھی عاجز آ جائے تو کون سی نیکی کام آئے گی؟ روایت کے جملے، قبر کے باہر ولایت آل محمد کھڑی ہوئی ہوگی اور وہ دیکھ رہی ہوگی، اور وہ گویا سب سے کہے گی، گویا صبر سے بھی کہے گی کہ تم اپنا زور لگا لو، اگر تم سے بھی نہیں بنا فعلی تمام ہو، پھر میرا کام ہے اسے بچانا، میں بچا لوں گی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد محمد۔ جزاکم اللہ۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے پالنے والے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارے علم میں مزید اضافہ فرما، اہل بیت علیہ السلام کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں، معرفت میں مزید اضافہ فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر باآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔